नाज़रीन, आज मैं आपके साथ क़यामत की चंद बड़ी निशानियां बयान करने जा रही हूँ जो अरसा सालों पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दी थी। नाज़रीन, किस तरह आप देख सकते हैं इस मुल्क के हालात कि अल्लाह वबारिक व तआला ने क्लाउड बर्स्ट के ज़रिए और सैलाब के ज़रिए और बारिशों के ज़रिए किस तरह लोग जाँ बहा हो गए, लोग मर गए, कितने ही लोग ख़त्म हो गए। क्या ये अल्लाह ताला की रहमत है इस मुल्क पर या अल्लाह ताला का एक अज़ाब? देखिए नाज़रीन, मुसलसल पाकिस्तान में अल्लाह वबारिक व तआला की तरफ से सैलाब, ज़लज़ले और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर आखिर सोचें कि इस बात में क्या हकीकत है। उस हकीकत को देखें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अरसा पहले की पेशन गोई आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती हुई नज़र आ रही है। इसमें कोई झूठ नहीं। आज मैं आपके साथ ऐसी बड़ी निशानी, ऐसी कबीरा और ऐसी सगीरा निशानियों के बारे में बात करूंगी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो हदीस मुबारका में जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत मुस्लिमा को उन निशानियों यानी क़यामत आने से पहले उनके बारे में मना फरमाया है कि हम उनसे परहेज़ करें। मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो करती है लेकिन नाफरमानियाँ भी, क्योंकि हमारे आका ने जो बात हमें समझाई हम उनकी नाफरमानियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह की नाराज़गी हमें साफ नज़र आ रही है। किस तरह पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट की वजह से लोग मर गए, सैलाब का आना, ज़लज़लों का आना, ये सब बहुत आम हो रहा है। अब मैं आपके साथ ऐसी चंद अलामात शेयर करूंगी जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि हाँ, क्या यही क़यामत की निशानी है? क्या इन निशानियों का ताल्लुक़ क़यामत की निशानियों के साथ मिलता जुलता है कि नहीं? सैलाब का आना, इन ज़लज़लों का आना, क्या ये निशानियाँ क़यामत की निशानी से मिलती हैं कि नहीं? बिल्कुल बरहक मिलती हैं। इनके बारे में हदीस मुबारका में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को, अपने सहाबा को साफ साफ बता दिया था कि मेरी उम्मत कभी इस तरह की गलती मत करना जिससे तुम्हारा रब नाराज़ हो, और वो आखिरत का वक़्त जिसको आने में अभी तो वक़्त है मगर कहीं तुम्हारे गुनाहों की वजह से वो वक़्त करीब ना हो जाए। क्योंकि बेशक क़यामत के दिन के बारे में सवाए अल्लाह के अलावा और किसी को इल्म नहीं। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी बहुत लोगों ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बताएं कि क़यामत किस वक़्त आएगी? तो नबी पाक ने उनके उस जवाब पर ये जवाब दिया कि नहीं, मुझे इसका इल्म नहीं, जितना मेरे रब ने मुझे इल्म अता किया है मुझे सिर्फ उतना पता है। क़यामत के दिन का, उस वक़्त का इल्म सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। क्योंकि नाज़रीन, क़यामत जैसे दिन के बारे में अल्लाह ताला के सिवा और किसी को इल्म नहीं, क्योंकि अल्लाह उस चीज़ के बारे में कभी किसी को नहीं बताएगा। वो उसके इख्तियार में है, वो उसके इल्म में है, क्योंकि पूरी दुनिया का निज़ाम अल्लाह के इल्म में है। अल्लाह को पता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। आज मैं आपके साथ ये क़यामत की चंद निशानियों के बारे में बयान करूँगी। आप मेरी वीडियो तक जुड़े रहिएगा आखिर तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके साथ वीडियो बयान करती हूँ, आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी बियाददी मा फी जमील कुरानी हरफा हरफा व बियाददी कुल्ली खैर हरफा हरफा। शुरू तो करती हूँ मैं अपने अल्लाह वबारिक व तआला के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान है और सब पर नहायत रहम करने वाला है, और उसके प्यारे नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों खरबों दुरूद सलाम हो, जिन्होंने हम तक अल्लाह की कलाम, अल्लाह की नेक तालीमात हम तक पहुँचाई। अगर हम वो ना पढ़ते, ना सुनते, आज दोज़ख वालों में होते। हमारे आका ने हमें ऐसी ऐसी बड़ी बात के बारे में बताया कि ए मेरी उम्मत, तुम ये कलाम पढ़कर रोज़े आखिरत अपने रब के हजूर शर्मिंदा मत होना। इसको पढ़ना, इससे याद करना, ए मेरी उम्मत, ऐसे गुनाह मत करना जिससे तुम्हारा रब और तुम्हारा नबी तुमसे नाराज़ हो जाए। ए मेरी उम्मत, तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की हर नेक बात हम तक लेकर आए। उन्होंने हमें हर चीज़ से मना किया, हर अच्छी बुरी चीज़ के बारे में बताया। अगर हमें अपने नबी से मोहब्बत है तो हमें वही अमाल करने हैं जिनके बारे में नबी पाक ने हमें कहा है। हमें अपने अल्लाह को राज़ी करना है, उसे नाराज़ नहीं करना। रोज़े आखिरत अल्लाह हमारी तरफ देखे भी ना, वो मुँह फेर ले तो हमारा मुँह जल कर राख हो जाएगा। नाजरीन, ये सोच लें आप लोग कि हमारे वो गुनाह
جن کی وجہ سے اللہ ہماری طرف دیکھیں گے نہیں. ہمیں چاہیے ہم دنیا میں ایسے ایسے کام کریں کیونکہ اللہ ہمیں ہر پل منٹ منٹ دیکھ رہا ہے. اسے ہمارے ہر چیز کا پتہ ہے. ہم اسے خوش کریں, اسے یاد کریں. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ وہ بیان کرنے جا رہی ہوں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ قیامت کی ایسی بڑی نشانیوں کے بارے میں بیان کرنے جا رہی ہوں جس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدیم زمانے میں, پرانے زمانے میں اس چیز کے بارے میں پیشن گوئی بہت پہلے ہی کر دی تھی. اپنی امت کو وارن کر دیا تھا, اے میری امت کہ قیامت کا وہ دن تم مت سمجھو کہ وہ دور ہے. خدا کے لیے وہ دن بہت قریب ہے. تمہارے لیے یقیناً وہ بہت دور ہوگا کیونکہ تم اس زندگی کو سمجھتے ہو کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے, مگر اے میری امت یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. ناظرین, آج میں آپ کے ساتھ نشانیاں بیان کروں گی, انہیں غور سے سنیے گا. سب سے پہلے ایک آنکھ والا شخص ہوگا جس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوگا. وہ لوگوں کو جادو اور دھوکے سے گمراہ کرے گا کہ میں خدا ہوں. وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا کیونکہ وہ دجال ہوگا. وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اپنی حدیث مبارکہ میں کہ وہ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت کے اس دن اللہ وبارک و تعالی مدینہ منورہ کے چاروں ارد میں فرشتوں کو پھیلا دے گا. اتنے کروڑوں تعداد میں فرشتے ہوں گے کہ دجال کا ایک قدم بھی مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکتا, اور جو لوگ مدینہ منورہ میں ہوں گے وہ اس سے محفوظ بھی رہیں گے. وہ زمین پر فتنہ اور فساد پھیلائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر دجال سے بڑا کوئی فتنہ اور فساد نہیں ہوگا. قیامت میں وہ سب سے بڑی نشانی کہ دجال نکلے گا جب, تو وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا. وہ اپنے آپ کو کبھی خدا کہے گا, کبھی نبی کہے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی سمجھ جائیں گے کہ یہ انسان جھوٹا ہے, یہ انسان وہی دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے اس کے پاس نہیں جانا. اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت سی صورتیں بیان کی ہیں کہ ہم وہ پڑھیں تاکہ ہم اس کے فتنے سے, اس کے شر سے محفوظ رہیں. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جیسے بڑے فتنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جب وہ آئیں گے وہ دمشق کی مسجد سفید مینار پر اتریں گے اور آ کر دجال کو ختم کریں گے. امام مہدی علیہ السلام بھی وہیں ہوں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام سے فرمائیں گے حضرت امام مہدی آپ نماز ادا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کے شہر میں سے ایک شخص میری اہل بیت میں سے ظاہر نہ ہو. اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے مطابق ہوگا. وہ اس زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس وقت اس زمین پر فساد اور فتنہ سر عام پھیل چکا ہوگا. امام مہدی علیہ السلام کا اصل نام محمد ابن عبداللہ ہوگا. وہ سید فاطمی حسنی ہوں گے, یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے. ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا اور وہ مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوں گے اور لوگ ان کے ہاتھ بیعت کریں گے. اس کے بعد امت کو بہت بڑی فتح حاصل ہوگی. کچھ روایت کے مطابق کہ وہ 7 سال تک حکومت کریں گے, لیکن کچھ اور حدیثوں میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 سے 11 سال تک حکومت کریں گے. سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا, پھر دجال کا خروج ہوگا اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے. اس کے بعد ایک ایک کر کے بڑی علامات ظاہر ہوں گی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام مل کر دجال کو قتل کریں گے, صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے. ان کے زمانے میں مال کی بہت زیادہ کثرت ہوگی اور کوئی لینے والا نہ رہے گا. حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں جس دیوار کو یاجوج ماجوج کے لیے کھڑا کیا گیا تھا وہ قیامت کے قریب توڑ دی جائے گی اور ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج کی قوم باہر آ جائے گی. اتنی ہوگی کہ وہ دریاؤں کا پانی ختم ہو جائے گا اور کسی کو پانی نصیب نہ ہوگا کہ وہ سارا پانی پی جائیں گے. وہ قوم اتنا فتنہ اور فساد پھیلائے گی کہ کسی کی حد نہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر پناہ لیں گے. پھر آجوج ماجوج کے اس فساد کو دیکھ کر اللہ وبارک و تعالی ایک ایسی بیماری کو ظاہر کرے گا جس بیماری کی وجہ سے یاجوج ماجوج کی قوم ہلاک ہو جائے گی اور تباہ و برباد ہو جائے گی. جیسے پہلے اور قدیم زمانے میں جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے تھے تو اسی طرح کسی نہ تو کسی قسم کا عذاب نازل کر کے اس قوم کو ختم کر دیتے تھے. اسی طرح ہی قیامت کے قریب یاجوج ماجوج
کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا جس بیماری کے ذریعے ساری یاجوج ماجوج کی قوم تباہ و برباد اور ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے قریب ایک جانور جو زمین سے نکلے گا جو مومن اور کافر کی پہچان کروائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مجید کی ایک پاک صورت میں خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز ہم زمین سے ایک جانور کو ظاہر کریں گے جو تم لوگوں کی پہچان کرے گا اور تم لوگوں سے کلام کرے گا۔ قیامت کی ایک اور بڑی نشانی کہ آسمان پر ایک ایسا دھواں ظاہر ہوگا، مومن کو صرف ایک دکان جیسا لگے گا مگر کافر کے لیے شدید اور سخت عذاب ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت کے روز اس دن آسمان پر ایک ظاہر دھواں لے آئے گا اور قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی کہ سورج اپنی مشرق کے بجائے مغرب سے ظاہر ہو جائے گا اور اس کے بعد توبہ کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ قرآن مجید کے صفوں سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام لے لیں گے۔ ایک اور بڑی نشانی کہ قیامت کے قریب زمین 3 جگہوں سے دھس دی جائے گی، ایک مشرق کی طرف سے زمین دھس جائے گی، ایک مغرب کی طرف سے اور ایک عرب کی طرف سے، جزیرہ عرب کی طرف سے دھس جائے گی۔ یہ قیامت کی ناظرین ایک صغیرہ نہیں کبیرہ نشانیاں ہیں ناظرین، ان کو سنیں اور ہمیں ہدایت پکڑنی چاہیے۔ ایک اور نشانی کہ یمن کا آگ سے نکلنا، یہ ایک ایسی آگ ہوگی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی، جہاں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے روز جہاں سب لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ قیامت تب تک ظاہر نہ ہوگی جب تک فرات سے ایک سونے کا پہاڑ ظاہر نہ ہو، اور اس پہاڑ کے پاس جانے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو منع کر دیا گیا ہے کہ اس پہاڑ کے پاس جائیں بھی مت، کیونکہ اس وقت قتل سر عام ہوگا، 90% لوگ قتل کیے جائیں گے اور بچے گا صرف ایک، اور وہ بھی یہی کہے گا کہ اب شاید یہ سونے کا پہاڑ مجھے مل جائے۔ ناظرین اتنی ہدایت، اتنی تفصیلات آپ لوگوں کے لیے بہت ہے۔ ناظرین میں امید کرتی ہوں کہ یہ قیامت سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اس میں آپ کو بہت موٹیویشن اور بہت انفارمیشن ملی ہوگی۔ اگر کوئی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے گا، لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔